الفاتحہ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ والمحسن الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین۔ اما بعد فقد قال حسین علیہ السلام هل من ناصر ینصرنا۔ صلوات پڑھیں بابا کے حضرات گرامی قدر، بزرگان محترم، ماتمداران سید الشہداء، مولا آپ کے جذبے کو سلامت رکھیں کہ پوری رات آپ شب بیداری میں بیدار رہے، اور اس کے باوجود آپ صبح میں اس سے مسلسل نماز فجر کے بعد سے جلوس موجود ہیں، اور اس وقت اس عزا خانے میں اس کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ آپ دنیا کی کسی رشتہ داری میں کسی انویٹیشن کاٹ کے آ جانے پر دنیا کی کسی بزم میں آپ اس طرح سے جمع نہیں ہو سکتے کہ جس طرح سے آپ عزاداری سید الشہداء میں جمع ہوتے ہیں، بلکہ آپ تو زمانے والوں کو بتاتے ہیں کہ تھکے ہارے لوگ رشتہ داری میں نہیں جاتے، عزاداری میں آتے ہیں۔ تھکے ہارے لوگ رشتہ داری میں نہیں جاتے، عزاداری میں آتے ہیں، تو بس وہ 2 لمحے کے لیے وہ اپنی تھکن اگر آپ دور کر دیں تو بس اسی قول امام حسین کے ذیل میں گفتگو کروں اور پھر اسی کے ذیل میں انشاءاللہ میں مصائب پہ آ جاؤں۔ لیکن نصرت کیا ہے؟ نصرت ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک عام انسان کی نصرت نہیں کر سکتا، پھر حسین کی نصرت کے کیا کہنے۔ سوچئے اس 6 ماہ کے بچے کے بارے میں کہ جس کے لیے حسین نے کہا هل من ناصر ینصرنا۔ حسین نے ایک سوال کیا تھا، کائنات گونگی تھی، جواب اصغر نے دیا۔ اللہ اکبر۔ میں جتنی دیر ابھی گفتگو کروں گا میں شہزادہ جناب علی اصغر پہ گفتگو کروں گا، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے۔ جتنی دیر بولوں گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں 10 سے 15 منٹ سے زیادہ بول تو پاؤں گا نہیں۔ وعدہ ہے آپ سے کر رہا ہوں، جتنی دیر بولوں گا جناب علی اصغر پہ بولوں گا، تو آپ بس بیدار ہو کر کے سن لیجئے گا۔ حسین کا اصغر ایک معصوم کی زیارت کا ایک فقرہ سنا دوں، اور میں سارے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ 6 ماہ کا بچہ ہے، اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے گا، 6 ماہ کا بچہ ہے مگر ہے باب الحوائج۔ بڑے بڑے علماء جب کسی علمی گنجلک میں پھنس جاتے تھے تو توسل کیا کرتے تھے جناب علی اصغر کا۔ بڑے بڑے علماء اگر کبھی ایسی علمی گنجلک میں پھنس جاتے تھے توسل کرتے تھے باب الحوائج جناب علی اصغر کا۔ معصوم کے سلام کا ایک جملہ سنا دوں۔ امام نے جب اس 6 مہینے کے حسین کو سلام کیا تو امام کہتے ہیں السلام علیک یا جسد الصغیر و روح الکبیر۔ میرا سلام ہو اس پر جس کا جسم چھوٹا تھا، روح سب سے بڑی تھی۔ ارے بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ میرا سلام ہو اس پر جس کا جسم چھوٹا تھا، روح سب سے بڑی تھی۔ اچھا سمجھیے، دیکھیے آپ یہاں آئے ہیں، یہ آپ کا عقیدہ ہے، یہ آپ کی معرفت ہے، یہ آپ کی محبت ہے۔ دیکھیں ایک بار میں لکھنؤ گیا ہوا تو مجھ سے کسی صاحب نے پوچھا کہ سرکار یہ بتائیے کہ عقیدے اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ اس میں عقیدے میں اور ایمان میں فرق۔ پریشان ہو گیا، میں نے کہا بتاؤ تو نہیں پاؤں گا۔
کہنے لگے آپ بتا لے جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں. اب ہم نے کوشش کی, سوچا, تو میں نے جب کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو عقیدے اور ایمان کو الگ الگ کرنا شروع. 6 ماہ کا بچہ بتانے جا رہا ہوں. میں نے عقیدے اور ایمان کو الگ الگ کرنا شروع کیا. اب میں نے دیکھا نماز ایمان, روزہ ایمان, حج ایمان, خمس ایمان, جہاد ایمان, یہ ساری چیزیں ہیں ایمان. اب ہم نے ان کا رشتہ دیکھا, تعلق دیکھا, تو غور کیا تو سمجھ میں آیا علی کی محبت نہ ہو نماز بیکار, علی کی محبت نہ ہو روزہ بیکار, علی کی محبت نہ ہو حج بیکار, علی کی محبت نہ ہو خمس بیکار, علی کی محبت نہ ہو جہاد بیکار. اب ہم نے غور کیا, دیکھیں تو صحیح کہ عقیدہ کیا ہے. اب عقیدے پر غور کیا تو یہ ذوالجنا عقیدہ, یہ ہماری عقیدہ, یہ علم عقیدہ, زادار عقیدہ, کالا لباس عقیدہ, مجلس عقیدہ, منبر عقیدہ, یہ آئے ہوئے مولا کے چاہنے والے ماتمدار عقیدہ. اب ہم نے ان کا تعلق دیکھا تو ہم نے غور کیا, اس عزاداری کا تعلق جناب سیدہ سے ہے, اس اماری کا تعلق جناب سیدہ سے ہے, اس فرش اعضا کا تعلق جناب سیدہ سے ہے. اس کا مطلب ایمان علی کو کہا جاتا ہے, عقیدہ فاطمہ کو کہا جاتا ہے. ارے بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں, سلامت نے آپ آمادہ ہو گئے سننے کے لیے. اس کا مطلب ایمان علی کو کہا جاتا ہے. کہنے لگے نہیں مولانا, میں نے فرق پوچھا ہے, ہمیں فرق بتائیے. ہم نے کہا جب فرق بتا دیں تو صبر کر سکیں گے, برداشت کر سکیں گے. کہنے لگے آپ کوشش کریں گے, اتنا آگے نہ بتا دیجئے گا کہ برداشت سے باہر ہو جانے گا. نہیں, برداشت اگر عقیدہ ہوگا تو برداشت کریں گے, بد عقیدہ ہوں گے تو کبھی برداشت نہیں کریں گے. کہا سرکار بد عقیدہ تو نہیں ہوں. تو میں نے کہا سنیے, فطرت کے پازیٹو عمل کرنے کا نام ہے ایمان. سنیے, فطرت کے پازیٹو عمل کرنے کا نام ہے ایمان, فطرت کے اپوزٹ عمل کرنے کا نام ہے عقیدہ. کہنے لگے دلیل. میں نے کہا دلیل سنیے, وہ سامنے آگ جل رہی ہے, فطرت کہتی ہے گئے چل جاؤ گے, گئے چل جاؤ گے, گئے چل جاؤ گے. عقیدہ کہتا ہے یا حسین کہہ کے گزر جاؤ. سنیے سنیے سنیے, جزاک اللہ مولا سلامت رکھے. فطرت کہتی ہے گئے چل جاؤ گے, گئے چل جاؤ گے. عقیدہ کہتا ہے یا حسین کہہ کے. اور سنیے, ایسا ہوتا ہے ہمارے وطن میں ہوتا ہے, اگر کسی کا غلطی سے پیر جل جائے تو ننھے ننھے بچے بھی کہہ دیتے ہیں جائیے آپ کا عقیدہ کمزور ہے. ہوتا ہے نا, ایسا اکثر ہوتا ہے. کیا فطرت کہتی ہے ابھی تیسری دلیل سنیے گا, دوسری دلیل سنیے. وہ سامنے آگ جل رہی ہے, فطرت کہتی ہے گئے چل جاؤ گے. عقیدہ کہتا ہے یا حسین کہہ کے گزر جاؤ. اب مجھے نہیں معلوم ہے کون کیسے سنے گا دوسری دلیل. فطرت کہتی ہے اگر ایک زنجیر سے کوئی دوسرا کر لے تو انفیکشن ہو جانا چاہیے. عقیدہ کہتا ہے 1 سے 1000 کر لے. مجھے کائنات کے سب سے بڑے باب الحوائج تک پہنچنا ہے. میں نے کہا پہلی دلیل, میں نے کہا وہ سامنے آگ جل رہی ہے, فطرت کہتی ہے گئے چل جاؤ گے. عقیدہ کہتا ہے یا حسین کہہ کے گزر جاؤ. فطرت کہتی ہے ایک زنجیر جس میں کسی کا خون لگا ہو دوسرا کر نہیں سکتا. عقیدہ کہتا ہے ایک زنجیر سے 1000 کر لے کچھ نہیں ہوگا. فطرت کہتی ہے ایک 6 ماہ کے بچے کو تیر کھا کے رونا چاہیے. عشق حسین کہتا ہے مسکرانا. لگائے بھائی مل کے نعرہ لگائے. اچھا خیر جائیے, باب الحوائج کو سنا کے جاؤں گا. مطلب نے بہت نہیں ہے کہیں. باب الحوائج کو سنا کے جاؤں گا کہ معرفت کہتے کسے یہ سمجھ میں آئے گا. عرفان کہتے کسے ہیں. ایران کا ایک بہت بڑا شاعر ہے یزد اللہ نصیریان. کیا نام ہے؟ یزد اللہ. پوری منقبت لکھی ہے, پورا کلام لکھا ہے, ایک نظم لکھی ہے جناب علی اصغر علیہ السلام. ایک بند سنانا ہے, اجازت ہے سناؤ. یزد اللہ نصیریان کہتا زمانے والوں تم علی کو سمجھنے میں لگے ہو, تم
علی کو سمجھنے. تمہیں ابھی یہی نہیں معلوم ہے کہ 6 ماہ کا علی کیا تھا. تمہیں ابھی یہی نہیں معلوم. کیا کہتا ہے سنیے. وہ کہتا ہے در اف آدم سوئے دستے دعا برداشتہ خضر نبی از جام او آب بقا برداشتہ بس جو بے گہوار اش موسیٰ عصا برداشتہ بس رشتہ کندا کا اش عیسیٰ شفا برداشتہ فخرز ہمی بس بوسا اش خیر النساء برداشتہ. ید اللہ مرضی یہ چاہے جیسے سنے. ید اللہ نس مجھے یقین ہے کہ مولائی لوگ سنیں گے جن کا عقیدہ پختہ ہوگا, پختگی کے ساتھ سنیں گے. ید اللہ نصیریان کے 10 زمانے والوں تمہیں پتا کیا ہے کہ حسین کا اصغر کیا ہے. ید اللہ نصیریان کے 10 زمانے والوں سنو. آدم اپنی دعا قبول کروانے کے لیے اپنی دعا میں جس کو وسیلہ بنائے اس کو علی اصغر کہتے ہیں. سلامت رہے بھائی, سلامت رہے آپ. مولا سلامت رکھے آپ کو. کیا فرماتے ہیں؟ در اب آدم سوئے یہ دیکھ لیجیے آپ گہوارہ بنا ہوا ہے. در اب وہ آدم سوئے دستے دعا برداشتہ. دستے دعا برداشتہ کہتے ہیں. جملہ استعمال کیا در اب وہ آدم سوئے خضر نبی از جام او آب بقا برداشتہ. خضر پیغمبر نے جس پانی سے آب حیات پیا وہ پانی علی اصغر کی میراث تھا. یہ تحفہ ہے تیسرے مصرے میں. خضر پیغمبر نے میری زندگی بھر کی شاعری ایک طرف, زندگی بھر کی خطابت ایک طرف, اور آگے جتنا لکھوں ایک طرف, ید اللہ نصیریان کا تیسرا مصرع ایک طرف. میں نے اپنی پوری حیات میں یہ بتائیے گہوارے سے لے کر مقتل تک کا وقفہ کتنا ہے؟ 15 سے 20 منٹ کا. 15 سے 20 منٹ پہ اب تک 1400 سال سے جناب علی اصغر کے فضائل لکھے جا رہے ہیں, پھر بھی آج تک یہ پتہ نہ چل سکا کہ علی اصغر کی ہنسی کا راز کیا تھا. سن رہے ہیں آپ؟ مجھے ایک سنیے, صرف آپ کو تیسرا مصرع مجھے آپ کو سنانا ہے. پوری خطابت ایک طرف, زندگی بھر کی جتنی کروں جتنا لکھوں جناب علی اصغر کے فضائل. سنیے متوجہ ہو کر کے, بارش کی طرف غور نہ کیجیے گا, یہ مصرع سن لیجیے گا. اچھا آپ سنیے, ایک بات ذہن میں رکھیے. اس گھرانے کے لوگ وہ ہیں جن کے کپڑے جنت سے آتے ہیں, جن کے لباس, جن کے اسلحے, جن کی سواریاں جنت سے آئیں, تو ان کے گہوارے کہاں سے آئیں گے بتائیے. اچھا ایک منٹ آپ سنیے, تیسرا مصرع میں چاروں آپ کے دلوں میں اتر کے سنا. موسیٰ کے پاس ایک عصا تھا, دیکھتے تھے اب بن جاتا تھا, پانی پہ مارا رستہ بن گیا, ایک تکیہ بنا لیا, عصا کو چاہا شامیانہ بنا لیا. ایک عصا ہزاروں معجزے. ید اللہ نصیریان کے 10 زمانے والوں تمہیں پتا کیا ہے کہ حسین کا اصل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے بس جو بے گہوار اش موسیٰ عصا برداشتہ. ید اللہ نصیریان کے 10 زمانے والوں, اللہ نے جنت کی جس لکڑی سے علی اصغر کا گہوارہ بنایا تھا اس کی بچی ہوئی لکڑی کو موسیٰ کا عصا کہتے ہیں.
گہوارہ علی، لیکن مقصر تو اسی میں پھنسا رہے گا کہ کیا موسیٰ کے دور میں علی اصغر تھے؟ تو اس سے پوچھ لیجئے گا کہ علی نے سب بے سارے انبیاء کی مدد کی، کیا آدم کے دور میں علی تھے؟ کیا موسیٰ کے دور میں علی تھے؟ کیا نوح کے دور میں علی تھے؟ سب کچھ سمجھ جائے گا. دیکھیے مقصر سے ہر چیز برداشت نہیں ہوتی، وہ اسی میں گنجلک میں پریشان ہوگا. اسی میں کیا تھے؟ ید اللہ نصیریان اپنی معرفت بتا رہا ہے، باب الحوائج کی معرفت. کہتا فس جو بے گہوارہ اش موسیٰ سا برداشتہ. آگے کہتا فس رشتہ کندہ کاش عیسیٰ شفا برداشتہ. بچوں کو بتا جناب عیسیٰ لوگوں میں شفا بانٹتے ہیں. کیسے بانٹتے ہیں وہ ید اللہ نصیریان بتا رہا ہے. کہتا ید اللہ نصیریان فض رشتہ کندہ کاش عیسیٰ شفا برداشتہ. علی اصغر کے لباس کا ایک بندھن، ایک دھاگا عیسیٰ کے پاس ہے جس سے وہ لوگوں میں شفا بانٹ رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، ارے بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اچھا سنیے، اتنے میں بہت سارے لوگوں کو بوکھلاہٹ ہو گئی ہوگی. ید اللہ نصیریان کہتا ہے سنیے، یہ چار چیزیں ہونے کے باوجود علی اصغر کا مقام فخر یہ نہیں ہے. یہ چار چیزیں ہونے کے باوجود، اب سوچیے آپ کے آگے پانچویں مصرے میں اس نے کہا کیا ہے. یہ چار چیزیں ہونے کے باوجود مقام فخر علی اصغر یہ نہیں ہے. میں سناؤں گا نہیں پانچواں مصرع، مجھے معلوم ہے کہ میں اگر پانچواں مصرع سناؤں گا بھائیوں کی فرمائش نہیں پوری کر پاؤں گا، اس لیے کہ پانچواں مصرع ہے ایسا کہ آنسوؤں کی برات بھی جاری ہو سکتی ہے. تو اس لیے میں صرف بھائیوں کی فرمائش کے لیے پہلا باب الحوائج جناب مسلم، دوسرا کون؟ حسین کا عباس. کون؟ حسین کا عباس. چار باب الحوائج، ایک ہمارا ساتواں امام، ایک جناب علی اصغر، ایک مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام. اور مولا عباس کی فرمائش کر دی، میں جلدی جلدی پوری کر دیتا ہوں. کون عباس؟ ایک لفظ میں سمجھاؤں، چند جملے میں سمجھاؤں، اشعار میں سناؤں، کیسے بتاؤں؟ وہ اتنا سمجھ لیجئے کہ نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شب ہجرت جا، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ وہ لیل کی زلف، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے. تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا. یہی سنایا نہیں سنانا چاہ رہا تھا. اس نے اب پانچواں مصرع سن لیجیے آپ، جائیے. ایک آواز بلند ہو گئی کافی ہے. پانچواں مصرع سن لیجیے، جائیے. یہ چار چیزیں ہونے کے باوجود میرے بھائی یہ چار چیزیں، میں آ گیا ہوں رات پہ آ گیا ہوں. یہ چار چیزیں ہونے کے باوجود مقام فخر علی اصغر یہ نہیں ہے. قیامت کی ہے جب اللہ نصیب کیا ہے. وہ کہتا ہے بس وہ ساحش خیر النساء برداشتہ. ید اللہ نصیریان کہتا ہے یہ چار چیزیں ہونے کے باوجود علی اصغر کا مقام فخر یہ نہیں ہے. وہ کہتا بلکہ علی اصغر کا فخر یہ ہے کہ کائنات کے رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ نے جنت البقیع سے آ کے علی اصغر کے رخساروں کا بوسہ لیا ہے. بس وہ ساش خیر النساء. تھکے ہوئے ہیں آپ کے جذبات ایمانی کا زیادہ امتحان نہیں لے سکتا میں، لیکن آپ کتنے بھی تھکے ہوں فاطمہ سے زیادہ نہیں تھکے ہوں گے. ہاں بتاؤں کیوں؟
اس لیے کہ آپ چل رہے ہیں نا، آپ کی پسلیاں نہیں ٹوٹی ہوئی ہے، مگر ایک ماں ہے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ کتنا روئے ہیں آپ رات سے اب تک، دل نہیں بھرا نا؟ پتہ نہیں جب آج شام آئے گی اگلے محرم کا چاند ہم میں کون دیکھے گا؟ سلامت رہو رونے والوں، شہزادی آپ کا پرسہ قبول کریں۔ میں نے صبح کے مصائب میں ایک بات کہی تھی آپ سے، سناٹا محلے بنی ہاشم میں سناٹا، یاد ہے؟ آپ بھولے تو نہیں ہیں؟ قافلہ چلا گیا، عباس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام فضل تھا، ایک روایت کہتی ہے اس کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ ابن عباس اپنی دادی کے پاس رہ گیا تھا۔ مدینے میں سناٹا ہے محلے بنی ہاشم میں۔ اب بچہ کرے تو کیا کرے، گھر کے بچے بھی جا چکے ہیں، گھر کے بڑے بھی جا چکے ہیں، تو کبھی قبر رسول پہ چلے گئے، کبھی جنت البقیع میں چلے گئے، فاتحہ پڑھائے بچوں کے ساتھ۔ ایک دن مدینے کے کچھ بچوں نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، اے عبداللہ تمہارا بابا کب آئے گا؟ علم تھامے ہوئے نا آپ، اور یہ علم دیکھ لیجئے گا، یہ علم بالخصوص دیکھ لیجئے آپ، کہا کہ تمہارا بابا کب آئے گا؟ بچہ چلا دادی کے پاس آیا، جناب ام المؤمنین کی آغوش میں گیا، باہیں میں باہیں ڈال دی، آہستہ سے پوچھا، دادی میرا بابا کب آئے گا؟ سننا رونے والوں، جو جہاں ہے وہاں سے پرسا دے، کہا دادی میرا بابا کب آئے گا، دادی میرا بابا۔ یقین کرے عباس کے علم کی قسم جناب ام المؤمنین نے جھڑک دیا اور جھڑک کے کہا، میرے لال آج کے بعد یہ نہ پوچھنا میرا بابا کب آئے گا، دعا کر تیرا آقا حسین ہے۔ دعا کر تیرا آقا حسین خیریت سے آ جائے۔ پھر وہی روایت، پھر چلا فاتحہ پڑھ لیا جنت البقیع میں، روضوں پہ ہو لیا۔ پھر کچھ دن بعد بچوں نے پوچھ لیا، عبداللہ تمہارا بابا عباس کب آئے گا؟ کہا بچوں آج کے بعد یہ نہ پوچھنا میرا بابا کب آئے گا، بس دعا کرو آقا حسین خیریت سے آ جائیں۔ ام المؤمنین کی تعلیم دی ہوئی تھی کہ دعا کرو میرا آقا۔ لیجیے آزادارو، دن گزرے، مہینے گزرے، سال گزرے، سالوں بعد ایک قافلہ مدینے کی سرحد پہ آیا۔ ایک بیمار نے ایک علم سونپا اور بشیر سے کہا، بشیر جاؤ مدینے میں بتا دو، خبر کر دو کہ ہم آ گئے ہیں۔ رونے کے لیے آئے ہو نا مدینے والوں کو، جی بھر کے پرسا دینا، جی بھر کے پرسا دینا، کوتاہی نہ کرنا۔ کہ بشیر علم لے جاؤ اور جا کر کے بتا دو کہ ہمارا قافلہ واپس آ گیا۔ بشیر نے علم لیا، لے کر کے چلا۔ لیجیے آزاداران امام مظلوم کربلا، روایت کہتی ہے بشیر نے مرثیے پڑھنے شروع کیے۔ جیسے جیسے بشیر مرثیہ پڑھتا جاتا تھا، مدینے کے لوگ جمع ہوتے چلے جاتے تھے۔ کچھ لوگوں نے علم کو دیکھا، بشیر کو دیکھا، اچھا قافلہ آ گیا، اور محمد کہاں رہ گئے؟ قافلہ آ گیا، اکبر کہاں رہ گئے؟ قافلہ آ گیا، قاسم کہاں رہ گئے؟ قافلہ رہ گیا، ارے آقا حسین کہاں ہے؟ سننا رونے والوں سننا، یہ مسائل سن لو،
اس کے بعد مصائب کا ایک جملہ سناؤں گا، مصائب تباہ کر دوں گا۔ سارے مدینے کے لوگ مجمع پڑھا چلا جا رہا ہے بشیر کی طرف۔ لوگ پوچھ رہے ہیں، اتنے میں بشیر نے دیکھا کہ ایک ننھا سا بچہ یہ کہتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، خلون الطریق، خلون الطریق، مجھے راستہ دو، مجھے راستہ دو، مجھے راستہ دو، مجھے راستہ دو۔ بشیر کا بیان ہے، بشیر نے کہا اتنے بڑے مجمع میں نے سوچا کہیں بچہ کچل نہ جائے، تو میں نے خود آگے بڑھ کر کے میں نے بچے کو آغوش میں اٹھایا۔ بشیر کہتا ہے ابھی میں نے بچے کو اٹھایا ہی تھا کہ بچے نے مجھ سے پلٹ کے ایک سوال کر لیا، کہا بشیر جلدی بتا یہ علم تیرے جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کیا پرسا دے رہے ہیں آپ، کیا پرسا دے رہے ہیں آپ؟ پھر کہہ رہا ہوں شہزادی پرسا قبول کرے رونے والوں، سنو گے، سنو گے رونے والوں، سنو گے رونے والوں۔ بشیر کہتا ہے میرے لال ہے میرے بچے، جب سے میں آیا ہوں کسی نے پوچھا اکبر کہاں ہے، کسی نے کہا قاسم کہاں ہے، کسی نے پوچھا نا محمد کہاں ہے، لیکن تم ہو کون جو مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو؟ یہ علم تمہارے ہاتھ میں کیسے آیا؟ بچہ تڑپ کے کہتا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جب قافلہ مدینے سے گیا تھا تو یہ علم میرے بابا کا، میرا بابا میرے لال تیرا بابا مارا گیا، اس کے بازو قلم ہو گئے۔ کہا بشیر وہ اتنا بتا دے کہ پہلے میرا آقا حسین مارا گیا یا پہلے میرا بابا؟ بشیر کہتا کس میں ہمت تھی کہ تمہارے بابا کے ہوتے ہوئے آقا حسین کو دیکھ لیتا؟ بچہ دوڑا ام المؤمنین کی آغوش میں آیا، اے دادی قافلہ آیا ہے، بابا نہیں آئے، آقا۔ رونے والوں مجھے معاف کر دینا، مجھے بھی نہیں پتا کہ میں اگلے سال زندہ رہوں گا کہ مر جاؤں گا، کسی کو اندازہ نہیں ہے کون زندہ رہے گا کون مر جائے گا۔ آخری دن ہے، آخری لمحات ہیں، پرسہ دے لو، آخری لمحات ہیں۔ یہ دن خدا کی قسم یہ دن ہوتے ہی کائنات میں الگ ہیں، پرسہ دے لو جی بھر کے۔ قافلہ مدینے پہنچا، لو رونے والوں، قافلہ پہنچ گیا۔ جب قافلہ پہنچ گیا تو میرا بیمار امام گھر کی دہلیز پر بیٹھا ہوا خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں ایک ایک چہرہ دیکھ رہا ہوں، ایک ایک رونے والا دیکھ رہا ہوں۔ میرا بیمار امام گھر کی دہلیز پر بیٹھا ہوا خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایک چاہنے والے کا گزر ہوا، امام کو خون روتا ہوا دیکھا،